أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد الحمد و صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کریم دے ہاں صرف اس وقت مقبول جڑا ہے وہ اسلام ہے. اج دا عنوان سخن ہے اسلام میں آداب معاشرت، یعنی رہن سہن دے معاشرے نو خوشگوار بنان دے، امن و سکون دا گہوارہ بنان دے کیڑے کیڑے آداب اسلام نے سکھلائے نے. دین اسلام آفاقی دین ہے، تمام دیناں تے غالب ہے. اس نے صرف انسان نو عبادات دے معاملات نہیں ذکر کیتے، بلکہ دین اسلام دے اندر سب نالوں پہلی چیز ہوتی ہے عقائد، کہ پہلے انسان دا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی رسولاں دے بارے، فرشتیاں دے بارے، اچھی بری تقدیر دے بارے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دی نازل کردہ آسمانی کتاب دے بارے، مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہون دے بارے، یعنی جڑا ایمان مفصل والا عقیدہ ہے نا وہ انسان دا بالکل درست ہونا چاہیے. اس دی بعد جس ویلے عقیدہ بندے دا درست ہے پھر دین اسلام نے عبادات دا حکم بندہ مسلمان نو دیتا ہے. جدن تک کوئی مسلمان نہیں وہ عبادات کرنے دا مکلف نہیں ہے. عبادات جس وقت بندے نے درست کر لیا نے، اگے نے معاملات، پھر نے اخلاقیات، اس کے بعد اسلام کہندا ہے حسن معاشرت، کہ تہاڈا معاشرے چ رہن سہن دا طریقہ ڈھنگ کی ہونا چاہیے. تو اج دا عنوان سخن بھی یہی ہے کہ اسلام دے اندر آداب معاشرت رہن سہن دا طریقہ ڈھنگ ایک بندہ مسلمان واسطے کیڑا ہونا چاہیے وے. جس وقت اسی قرآنی آیات دا مطالعہ کرنے ہاں، سانو قرآن مختلف مقامات تے واضح لفظاں دے اندر پیغام عطا فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں اس طریقے نال تسی معاشرے دے اندر رہنا ہے. مثلا سورۃ الحجرات دا مطالعہ کریے، اس دا جڑا پہلا رکوع ہے وہ عقیدے دے بارے، دوسرا رکوع حسن معاشرت اخلاقیات دے بارے میں. مفسرین کرام نے سورۃ الحجرات دا دوسرا نام سورۃ الاخلاق بھی رکھا ہے. دوسرے رکوع دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والیو اگر تواڈے کولے کوئی فاسق شخص، نافرمان شخص، اسلام دا دشمن کوئی خبر لے کے آمدا ہے، اس کو خبر سن کے تسی فوراً اس دے مطابق عمل نہیں کرنا. فتبینوا، معاشرہ مسلمانوں دا خوشگوار تاں رہ سکتا ہے پہلے اس خبر دی صحیح چھان بین کر لو.
کہ جڑی خبر انہیں تمہیں دیتی ہے وہ آیا درست بھی ہے وے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگے ارشاد فرمایا کہ اگر تسی انجانے دے اندر بغیر اس خبر دی تصدیق کیتی ہو، چھان بین کیتی ہو، اس تے عمل کر لیا تو ہو سکتا ہے تو انہوں اپنے اس کیتے ہوئے کام تے پھر شرمندگی اٹھانی پہ۔ یعنی معاشرے نو خوشگوار بنان دا پہلا طریقہ سورۃ الحجرات دے اندر یہ ذکر کیتا گیا ہے کہ تواڈے کولے کوئی بھی خبر آندی ہے، وہ شخص مستور الحال ہے، وہ دی حالت پوشیدہ ہے، تو انہوں دی حالت دا پتہ نہیں کہ اے بندہ سچا معاشرے دے اندر یا کس طرح دا ہے، تسی اس دی خبر نو سن کے فوراً اس دے مطابق عمل نہ کرو، پہلے وہ دی تصدیق کر لو جڑی نے خبر دیتی ہے درست دیتی ہے یا نہیں۔ اگر تے درست دیتی ہے پھر دیکھ لو کہ اس کے اندر کس طرح معاملات سر انجام دینے نے، اور اگر اس نے انتشار ڈالنے چ مسلمانوں کے درمیان ہے، کوئی ایسی خبر بنا کے دیتی سی فوراً عمل کر لیا جائے تو پھر سوائے شرمندگی تو مسلمانوں کے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسے رکوع دے اندر اگے جا کے کہ اگر دو مسلمانوں دے گروہ آپس وچ لڑ پین تو معاشرہ خوشگوار کیویں ہوئے گا؟ بقایا لوگ انہاں دی لڑائی دیکھ کے اس دا حصہ دار نہ بنن یا کسی ایک فریق دی سائڈ نہ لین کہ مزید اگ بڑکان نہیں۔ اسلام کہندا ہے فَأَصْلِحُوا، تسی انہاں دے درمیان صلح کروا دیو۔ کی کرنا ہے؟ صلح کروانی ہے، اے تا معاشرہ خوشگوار رہ سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آیت کریمہ دے آخر تے جا کے ارشاد فرمایا ہے جس وقت صلح کروانی ہے تو صلح فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو انہاں دے درمیان صلح عدل و انصاف دے ذریعے کروانی ہے، کیونکہ اللہ کریم عدل و انصاف کرنے والوں اپنا محبوب بنا لیندا وے۔ اور اسی طرح اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صورت دے اندر ارشاد فرمایا وے کہ معاشرہ خوشگوار کس وقت رہ سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء فعسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، کہ اے ایمان والیو کوئی بندہ کسی دوسرے بندے دا، کوئی قوم کسی دوسری قوم دی، کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے دا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے جڑا مذاق اڑا رہا ہے اودے نالوں او افضل ہوئے جہدا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت کسی دوسری عورت دا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جڑی عورت دا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ افضل ہوئے اس عورت تو جڑی مذاق اڑا رہی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا معاشرہ خوشگوار تاں رہ سکتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تسی آپس وچ ایک دوجے نو تانے نہ دیا کرو، ایک دوجے نو تانے نہ دیا کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوجے دے الٹ نام برے نامہ نال ایک دوجے نہ بلایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ارشاد فرمایا وے کہ اے بڑا ہی پیڑا نہ ہے کہ بندہ مسلمان خوانے تو بعد پھر کیا جائے جی کہ اے فاسق ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنہیں پھر توبہ نہیں کیتی وہی لوگ ظالم نے۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والیو تسی بہت زیادہ گمانہ تو بچ کے رہو، کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاندے نے، یعنی بدگمانی کرنا اے اسلام نے منع کیتا وے۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا معاشرہ تاں خوشگوار رہ سکتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوجے دے معاملات وچ ٹو نہ لیا کرو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام نو ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا،
اس خطبہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، طوبی لمن شغلہ نفسہ عن عیوب الناس، او بندہ جنت دا حقدار ہے جدے اپنے نفس نے انہوں لوکاں دے عیب ویکھن تو مصروف رکھیا ہوئے، یعنی انہوں اپنے عیب ہی صرف نظر آمدے نے، لوکاں دے عیب نظر نہیں آمدے، او بندہ جنت دا حقدار ہے۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وے کہ اے ایمان والیو تسی ایک دوجے دی غیبت نہ کیتا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوجے دی غیبت نہ کیتا کرو، کیونکہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جس طرح کہ کوئی اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاندا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والیو تسی اس چیز نو ناپسند کرو گے کہ کوئی بندہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھائے، لیکن غیبت کر کے تسی اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھا رہے ہوندے اور اس وقت توجہ تہاڈی نہیں ہوندی۔ اور اسی طرح معاشرے کو خوشگوار بنانے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب دے اندر ایک آیہ کریمہ دے اندر 4 حکم ارشاد فرمائے نے۔ پہلا حکم ہے کہ جدن تک تانوں اجازت نہ ملے کسی دے گھر داخل نہ ہویا کرو، پہلے اجازت لینی چاہیے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ اگر تساں 3 دفعہ دستک دیتی ہے وقفے نال، تانوں اجازت نہیں ملی، اندروں جواب نہیں آیا، واپس لوٹ جاؤ، یا تانوں پہلی دستک تو بعد ہی اندروں جواب آندا واپس لوٹ جاؤ، تو پھر ضد نہیں کرنی، واپس لوٹ جانا میں۔ اور دوسرا کہ بغیر بلائیوں بغیر دعوت دیتیوں کسی دے مہمان نہ بن جایا کرو۔ تیسرا کہ اگر تانوں دعوت دیتی گئی ہے تو دعوت قبول بھی کیتی ہے تو اتنی دیر پہلے میزبان کو لے نہ چلے جاؤ کہ وہ تکلیف دا سامنا انہوں کرنا پائے، مطلب انہیں جڑا تانوں ٹائم مقرر دیتا ہے فلاں ٹائم پہنچ جانا، اس ٹائم وچ پہنچ جاؤ۔ اور اگے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تسی کھانا کھا لو تو جلد از جلد اجازت لے کے نکل آؤ تاکہ میزبان نو مزید تہاڈی وجہ دی پریشانی دا سامنا نہ ہوئے، وہ اور بھی مصروفیات ہونگیاں۔ اور چوتھا ادب اس کے اندر اے سکھایا گیا ہے کہ اگر تانوں کسی وجہ تی میزبان دے اہل خانہ نال گفتگو کرنی ہی پے جے تو پردے دے اندر رہ کے کرنی ہے۔ کس دے اندر رہ کے کرنی ہے؟ پردے دے اندر۔ اور سورۃ النور دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کو خوشگوار بنانے دا ایک طریقہ اے بھی ارشاد فرمایا ہے، مومن مرد اپنی نگاہاں نیچیاں رکھن، اے انہاں دی پاک دامنی واسطے بہتر ہے اور پاکیزگی اور تقوی واسطے بہتر ہے۔ اسی طرح مومنہ عورتاں وہ بھی اپنی نگاہاں نیچیاں رکھن، اے انہاں دی بھی پاک دامنی اور پردہ داری اور پرہیزگاری واسطے بہتر ہے۔ اور اسلام نے کھان پین دے معاملات وچ بھی باقاعدہ ادب سکھایا وے۔ سب نالوں پہلے اسلام نے کہا کہ اے بندہ مسلمان تیرے واسطے کھانا پینا صرف پاکیزہ چیزاں وچوں جائز ہے، حرام کمائی یا حرام چیزاں انہاں وچوں کھانا پینا تیرے واسطے بالکل جائز نہیں۔ جس وقت پاکیزہ چیز بھی کھانی ہے تو کھانے دا طریقہ یہ بھی اسلام نے دسیا ہے کہ کھانا کس طرح میں۔ سب نالوں پہلے برکت الطعام الوضوء قبلہ و بعدہ، کھانے دی برکت ہے کہ کھانے تو پہلے اور بعد وچ وضو کر لیا جائے۔ اس دے 2 محدثین نے معنی بیان کیتے ہیں، ایک تے کہ مکمل وضو جس طرح نماز واسطے کیتا جاتا ہے کر لیا جائے، تو دوسرا محدثین فرماندے نے مطلب اے وے وضو تو اپنے ہاتھ دھو لو، کھانے تو پہلے بھی تے بعد وچ۔ کھانے تو پہلے ہاتھ دھونے نے تے پونچھنے تو منع کیتا گیا ہے، کھانا کھان تو بعد ہاتھ دھو کے پھر انہوں نے پونچھ سکتے ہو۔ اور اس دے نال نال اگے اسلام نے یہ بھی کیا وے جس وقت تسی کھانا کھانا ہے تو کھانا کس طریقے نال ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میری عادت ہوندی سی کہ جس وقت میں کھانا کھاندا سی نا تو برتن دے سارے حصے وچ گھومدا رہندا سی، ترتیب نال نہیں کھاندا سی۔ تو مینوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے کی کیتا کر، سم اللہ، سب نالوں پہلے اللہ دا نام ذکر کیتا کر، یعنی بسم اللہ شریف پڑھیا کر۔
اور اگر کھانا کھانے تو پہلے بندے نو بسم اللہ شریف پڑھنی بھول جائے، کھانے دے درمیان ہی تینوں یاد ہے میں تو بسم اللہ نہیں پڑھی، حدیث پاک کی چاہتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اے کلمات پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور جس وقت بسم اللہ شریف پڑھ لی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بیمینک اے عمر بن ابی سلمہ سجے ہاتھ نال کھا، وکل مما یلیک اور جڑا تیرے سامنے میں نا اوتھو کھا، سارے برتن اچنا اپنے آپ کو کما لے۔ اور حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو ریشم پہننے تو یعنی مردانو ریشم دا لباس پہننے تو منع فرمایا ہے، اور نال ہی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ چاندی اور سونے دے برتن بھی استعمال کرنے تو تمہیں منع کر دیتا گیا وے، اور اس دے نال نال اسلام سونے دا بھی ادب سکھاندا وے کہ سونا کس طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ پاکیزگی تے ستا، طہارت کر کے ستا، وضو کر کے اپنا ستا، اس بندے واسطے اللہ دی رحمت دے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کریم سانو جڑے اسلام دے اندر احکامات ارشاد فرمائے نے، آداب معاشرت سکھائے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب معاشرت سکھائے نے، انہاں نو اپنان دی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ساڈیاں زندگیاں اندر ساڈا ظاہر اور باطن اے پاکیزہ تو پاکیزہ تر ہو جائے۔ اللہ کریم عمل دی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی کہ جڑا بندہ بندے کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں، لہذا کسی بندے کی طرف بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی فائدہ ملتا ہے تو بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لہذا شکریہ ادا کرنے مختلف انداز ہوتے ہیں، جہاں بھی بہتر انداز ہو سکے وہ اپنانا چاہیے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے سانوں دین اسلام کے احکام سکھائے، سنائے، قرآن کریم کے آداب سکھائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم یا اللہ من بلندہ مسافر بکلی حاضر قبول و قبول فرما، دنیا آخرت کی بلائی عطا فرما، اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما، شیطان کی شر سے محفوظ فرما، نفس کی شر سے محفوظ فرما، محبت دنیا سے محفوظ فرما، اہل بستی اہل محلہ کو مسجد کی طرف رغبت عطا فرما، مسجد کی محبت عطا فرما، علم کی محبت عطا فرما، دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اپنی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان مبارک کے جو چند لمحات باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ماہ رمضان مبارک کی تمام برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اپنے غیبی خزانے سے مدد فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، خصوصاً گناہوں کی بیماری سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو سنا سنایا اس کے عمل کی توفیق عطا فرما، خیر قبول بلا دور